السلام علیکم ورحمۃ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وكذلك انزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان طلباء کرام کو اور ان کے والدین کو، خاص طور سے ان طلباء کرام کو جن کو اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کی ان کو چنا، ان کے والدین نے بات ڈالی اور انہوں نے عرصے کا رخ یہاں تشریف لائے، ان طلباء کو میں مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت تھی کہ تمہارے پاس دین سیکھنے کے لیے طلباء آئیں گے تو ان کو مرحبا کہنا۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ انی جئت اطلب فقال مرحبا بطالب العلم، یا رسول اللہ میں دین کا علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور خوش ہو گئے، مرحبا بطالب العلم۔ آج حضور علیہ السلام ہوتے اور سن کر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، دنیا بنانے سے اوپر کی سوچ جا نہیں رہی۔ اس دور میں کچھ بچے، کچھ والدین صحیح کریں، اپنے بچوں کو ان مدرسوں کا رخ کرائیں، اس پاکیزہ فضا میں لے کے آئیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ویسے ہی قدردان تھے، اگر آج ہوتے تو حضور ان بچوں کو کس نگاہ سے دیکھتے۔ عجیب دور سے گزرے ہم لوگ، اتنی نہ دیکھیے ہم بالکل اس دور سے گزرے ہیں کہ ڈر لگتا ہے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، تم روگردانی کرو گے اللہ ایک اور قوم ایسی پیدا کر دیں گے، تم قد ناقدری کرو گے تم سے چھین لیا جائے گا، گردان لوگ پیدا کر دیے جائے گا۔ آپ منظر دیکھ رہے ہیں نا، 3% مسلمان ہیں جن کے الفاظ صحیح ہیں۔ آپ یقین جانیں بڑا عجیب حال ہے، جو علماء اکرام عوام میں کام کرتے ہیں یہ فکر ہوتی ہے، ان کو اندازہ ہے کہ کتنے فیصد مسلمان ہیں جن کا قرآن صحیح۔ ہمارے وہاں ہمارے علاقے میں مسجد نبوی میں آپ میں سے جو حضرات ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ نماز کے بعد کرتے ہیں وہاں اور لوگ قرآن اپنا صحیح کرتے ہیں۔ وہ یہ شیخ بڑے فکر مند ہوئے، انہوں نے حاجی کرنے کے آیا ہے اور تو نماز ہی صحیح نہیں ہے، اس کو عرب تو جانتے ہیں یہ کون سی لہجے میں قرآن ہے۔ تو وہاں مشورہ ہوا اور ان کو فکر ہوئی کہ یہاں سے لے کے جائیں نہ جائیں، کم سے کم جتنا آدھوں میں پڑھا جاتا ہے اتنا قرآن کو صحیح کر کے حاجی جائے۔ تو اب وہاں حرم کے اندر حلقے شروع ہو گئے۔ ہم نے ایک دور دیکھا ہے کوئی حلقے نہیں مکی میں بھی مدنی میں بھی، نماز سے پہلے نماز کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ صحیح کرا رہے ہیں، اس کی نماز صحیح کرا رہے ہیں۔ تو یہ نوبت یہاں تک کیسے پہنچی؟ مسلمان کو اور اس کو وحی کی خبر نہ ہو۔ تو بھائیوں نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا آج بھی آپ کتابیں پڑھیے گا، اکثریت مسلمان ہو رہی ہے ان پڑھ پڑھ کے، غیر مسلموں کی اکثر ایسے مسلم جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کی مخالفت کے لیے وقف کی ہوئی تھی، بلکہ بعض میں نے پڑھی کتابوں میں انہوں نے قرآن بولا اس نیت سے کہ ہم اس کے کمزور پہلو
تلاش کریں اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر ہم تشکیک، شکوک، شبہات پیدا کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی برکت سے ان کے سینوں کو بدل دیا، ان کا کفر باہر آئے اور وہ مسلمان ہو۔ کثرت سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور اتنے قابل رشک مسلمان وہ بن گئے ہیں۔ میں نے ابھی رمضان حضرت ہم عجیب حال اپنا دیکھتے ہیں، ہم ماؤں کے گود میں کلمہ پڑھنے والے، ہمارے اندر نہ اللہ کی محبت ہوتی ہے، نہ آخرت کی فکر ہوتی ہے، نہ اسلام کے جو احکام ہمیں سخت لگتے ہیں، نہ ہم اتنا جذبہ ہمارے اندر ہوتا ہے۔ یہ نو مسلم ہوتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھیں، آدمی کو اپنے ایمان پہ جو ہے شرم آنے لگ جائے، اپنے اعمال پہ شرم آ جائے، یہ مضبوط کیوں ہوتا؟ ایک کتاب ہے ہندوستان میں، ایک عالم ہے ماشاءاللہ، ان کے ہاتھوں پہ ہزاروں لاکھوں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، مولانا کلیم صدیقی صاحب، ان کی کتابیں نسیم ہدایت کے، آپ صرف وہ پڑھ لیں، ہندو لڑکیاں، ہندو مرد مسلمان ہو رہے ہیں، اس کے بعد وہ اپنا سب کچھ ایمان پہ لگانے کے لیے تیار ہے۔ تو میں اس سے آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ مسلمانوں کے گھرانوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی ناقدری ہو رہی ہے۔ ابھی میں ایک ہمارے دوست ہیں، ان کے بچے نے قرآن حفظ کیا، تو انہوں نے تقریب میں بلایا، جب میں ہال میں گیا تو میرے کان میں کسی نے کہہ دیا، یہ بڑے مالی حیثیت کے سارے لوگ ہیں، تو وہ بیچارے کہنے لگے کہ یہ بچہ حفظ کیا ہے اس نے، باقی سارے بچے اے لیول، او لیول، انتہائی اس بچے کو حقیر سمجھنا، کمزور سمجھنا۔ تو آپ تھوڑی سی یہ بات بھی کر لی، آپ تصور کریں کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں، آخری، ورنہ نظام تعلیم نہیں تھا، قرآن تھا۔ ابھی عالم آئے، مجھے ان کا بیان بہت اچھا لگا، انہوں نے کہا کہ ہم بہت ہی خوش ہو رہے ہیں کہ بڑی یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہیں، ڈاکٹری تعلیم میں انسان آگے بڑھ رہا ہے، میڈیکل کی تعلیم ہو اور زرعی یونیورسٹیاں ہوں، بہت آگے بڑھ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مسلمان پھر مست کیوں ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ غزہ کے حالات، ساری دنیا کے مسلمان مل کر پانی نہ پہنچا سکے، وہاں ہسپتال کے مریضوں کو تعاون نہ کر سکے، ہم اتنے پست کیوں ہو گئے؟ ہمارے پاس ڈاکٹروں کی کمی نہیں، انجینئروں کی کمی نہیں، سائنسدانوں کی کمی نہیں، ہمارے پاس ایٹم بم کی ہے، کس تعلیم کی کمی؟ اچھا، صحابہ اکرام کے دور میں کیا چیز تھی؟ صحابہ اکرام کے اس دور میں طاقتیں تھی، ایران کی طاقتیں، صحابہ نے علوم کے لیے ان کے علوم کو سیکھا، یا صحابہ اکرام نے قرآن کو سیکھا؟ قرآن میرے بھائی، قرآن، میں جب قرآن کا لفظ بول رہا ہوں، قرآن سے مراد قرآن اور اس سے سارے علوم جو مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ بس میں تعلیم حاصل کی، اس کے بعد اللہ نے ان کے لیے عروج رکھا، ساری دنیا ان کی تھی اور ان کے ماتحت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج دیا۔ تو اس مغربیت کے لیے میں آج کل دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے بیچارے جو حضرات فکر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مغربیت ہے نا، یہ سب سے بڑا کینسر ہے۔ اب دیکھیں، ہم اردو اسپیکنگ ہوتے ہیں، ہماری قومی زبان اردو ہوتی ہے، لیکن ہم اتنے محبوب ہیں کہ ہم بہانے سے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے ABCD آتی ہے۔ ہم اتنے مرغوب ہیں، ہم اپنے مرغوب ہیں، ہم اپنی سوچوں میں مرغوب ہیں۔ اس دور ہوتے اور حضور ان بچوں کو دیکھتے تو میرا ایمان ہے، یقین ہے، حضور ان کو گلے سے لگاتے، حضور ان کو گلے سے لگاتے، ان کی حیثیت حضور، ان کی حیثیت آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ایک لشکر کو آپ بھیج رہے ہیں جہاد میں، اور حضور یہ پوچھ رہے ہیں بھائی آپ میں سے قرآن کا زیادہ کس کو آتا ہے؟ جب پتہ چلتا ہے کہ ان کو سورہ بقرہ آتی ہے، کہا آپ ہی لشکر کے امیر ہیں۔
हुजूर अलैहिस्सलाम का हाल ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा शहीद एक कब्र में कई कई को रखना पड़ रहा था। अलैहिस्सलाम पूछ ले कि ज्यादा कुरान किसके सीने में है, उसको आगे रखो। ज्यादा कुरान किसके सीने में है, उसको क्या रखो, उसको निशान दो कि वो कब्र में आगे रहे। तो भाइयों, सबसे पहली बात यह है, हमारा ये कोई तिजारती इदारा नहीं है। साफ साफ आपके साथ का हमने बहुत सारा बर्दाश्त किया है, माशी भी कुछ टेंशन हमने पाई है, लेकिन हरगिज हमारा ये कोई नहीं। बहुत मैं अर्ज करूंगा, अगर खुदा ना खास्ता कोई ये सोच के आया है कि मैं साइंस से यहाँ करा लूंगा और फिर मैं बच्चे को निकालूं, तो उसने हमारे साथ भी खियानत की, हमारे इदारे के साथ, और जो हजरात हमारे इदारे का ताउन करते हैं उन सबके साथ खियानत हो। इसलिए आपने मदरसे में दाखिल कराया है, आपने कुव्वत हासिल करने के लिए दाखिल कराया है, आपने बच्चों को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाइब बनने के लिए दाखिल कराया। आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाइब बनने के लिए क्या समझते हैं? मैं आपको क्या बताऊं, अभी हमारे रमजान में ए लेवल बच्चा, तो मैंने कुछ नशिस्तें मोतकिफीन में ली, तो मैंने उनसे, मेरी एक किताब है उसके अंदर कुछ सवालात हैं, लेकिन माशाअल्लाह बच्चे हमें समझ सकते हैं लेकिन कोई समझाने वाला नहीं। तो मैंने उनसे ये बात कही कि बच्चे इब्तिदा यहाँ से की कि सबसे पहला मसला पता ही क्या है कि हमारी तरजीहात सही हो जाए। आज मुसलमान की तरजीहात गलत हो गई, इल्म गलत हो गया। अमल का गलत होना इतना नुकसानदेह नहीं है जितना नुकसानदेह इंसान का इल्म गलत हो जाए। तो उनसे कहा कि बेटा ये इंसान को अपने और अपनों के मुस्तकबिल की फिक्र करनी चाहिए। सब कहते हैं जी करनी चाहिए, आजकल तो ये सिखाया ना। मैं कहता बताइए हमारा मुस्तकबिल क्या है? क्या मौत पे हमारा मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा, या मौत के बाद का जो जमाना है वो भी हमारे मुस्तकबिल में शामिल है? बताइए जी, आप शामिल है ना? वो भी शामिल है, हम मुसलमान हैं। तो कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है, इतनी। लेकिन मैंने लफ्ज बोला, उस बच्चे को समझ में आ गया, कहना हम तो अजीब है। मैंने उससे कहा कि ये जो 60 साल जिंदगी है, 70 साल, 100 अगर कोई नजर आ जाए 100 वाला तो उंगलियां उठती हैं। ये हमारे इलाके में एक साहब है जो 100 साल के हो, तो ये 100 साल 60 साल 70 है, इसके मुकाबले में जो जिंदगी है वो कितनी बड़ी है। अगर मैं यूं कहूं कि ये महदूद है, वो लामहदूद है, और महदूद और लामहदूद की कोई निस्बत नहीं होती, निस्बत ही नहीं होती। निस्बत कायम होती है महदूद में ही, थोड़ा है नहीं ज्यादा है। मखलूक और खालिक में कोई निस्बत नहीं है, महदूद और लामहदूद में कोई निस्बत ही नहीं। अब आप सारी दुनिया के फलसफे जमा करें और से तराज को सामने रखें। मैं क्या, सारी दुनिया के तालीम, सारी दुनिया की यूनिवर्सिटियां, सारी दुनिया की कॉलेज, सारी दुनिया का निसाब और निजाम अल्लाह ताला ने दे। पहले एतराज अल्लाह ने ये कहा, यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। तुम ये बताओ, तुम्हारे निसाब में, तुम्हारे निज़ाम में है, तुम्हारी यूनिवर्सिटियों में कोई किताब दिखाओ जिसमें ये पढ़ाया जाता हो कि इस अमल से आती है, कब्र में बड़ी राहत मिलती है, कब्र की जिंदगी शानदार हो जाती है, मैदान हशर की गर्मी में आसानी हो जाती है, इस अमल से अल्लाह की रज़ा मिलती है, में बहुत ऊंचे दर्जे मिलते हैं, इस तरीके जिंदगी से आखिरत में बड़ी आसानियां हो जाती हैं, इस तरीके जिंदगी से आखिरत में बड़ी तरक्कियां मिल जाती हैं। सवाल अल्लाह ने उठाया, सारी दुनिया के निज़ाम तालीम ये आप निज़ाम में अगर नहीं है तो ये आपके निज़ाम तालीम के बोकस होने के लिए, नाक़िस होने के लिए, बेकार और फेंक देने के काबिल है, जिस निज़ाम में बड़ी चीज की फिक्र ना हो और छोटी चीज पे सारी तवानियां लगाई जाए।
ہمارے پاس ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بیمار کافی عرصے تک ڈاکٹر صاحب سے علاج کراتا رہے اور ڈاکٹر صاحب اس کے نزلے کے بارے میں فکر مند رہے اور اس کے کینسر کو بھول جائیں اور اس کو تو وہ اس ڈاکٹر کو کیا کہے گا؟ یہ بڑا بیکار قسم کا آدمی ہے، یہ بیماری میں مبتلا تھا، اس بڑی بیماری اس کو اس کی پہچان، اس کو نہیں، اس کی کوئی تجویز نہیں، اس کی کوئی علاج نہیں، کوئی بھی یہ ساری کمائیاں ہم دیکھتے ہیں اس نظام تعلیم کو، جس نظام تعلیم موت کے دن نہیں، قبر کا کوئی ذکر نہیں، آخرت کا کوئی بیان نہیں، اور وہاں کی خالی تو کس قابل ہے اس چیزوں کو کیا کہیں گے؟ اللہ کے واسطے ہم اپنی اولادوں کو بھی رحم کھائیں، اللہ کے واسطے ہم اپنی اولادوں کو رحم کھائیں. اور پھر جس دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں جی اس کو بھی تو دیکھنا ہے، ہم کب کہہ رہے نہیں دیکھنا، نہیں جی اس کو بھی تو دیکھنا ہے. بھائیوں جس کے ساتھ اللہ نہیں ہے، میں کھا کے کہہ رہا ہوں، آنکھوں میں ان کی اولادیں پوچھنے والا نہیں. والدین ہیں جنہوں نے خدا کی تعلیم سے اپنی اولادوں کو دور رکھا، اچھی بات فرمانے لگے، کہنے ساری دنیا کا نظام تعلیم آپ کو ہے، پتہ چلے میں کیا ہے، تانبے میں کیا ہے، گیس میں کیا ہے، اور انبیاء اکرام کا علم یہ بتاتا ہے یہ سب کیوں ہے، یہ سب کیوں ہے، کائنات کیوں بن گئی، تم کیوں دنیا میں آ گئے، پھر تم کو جانا کہاں ہے، تم خود کیوں ہو، تمہارے مقاصد کیا ہیں. تو انبیاء کا علم، اور پھر انبیاء کے علم فرق یہ ہے، انبیاء کا علم حقوق بتانا ہے. دنیا میں آپ اللہ کے حق پہچان سکتے ہیں عقل سے؟ بتائیے، عقل سے کوئی پہچان سکتا ہے؟ اللہ کو نہیں پہچان سکتا. اگر پہچان سکتا تو پھر عقل سے کیسے پتا چلتا ہے کہ مجھے آئیں گے کرنا ہے، کیا حقوق ہیں، رشتوں کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حق ہیں. لوگوں سے میں سوال کرتا ہوں نہیں بھائی آپ کو میں پہلے میں نے کہا تمہارے بچے رب ارحمہما مانگتے ہیں، آنکھوں میں آنسو. میرے بھائیوں یہ بڑی سزا ملتی ہے، خدا کے علم سے دور کرنے کی سزا بہت خطرناک ہے. مل نہیں ہے، پہچان نہیں رہے لوگ، مل نہیں ہے سزا، لوگ پہچان لیں. تو بھائیوں میں نے یہ بات اس لیے واضح کر دی کہ جس کا یہ ارادہ ہو اپنے بچے کو عالم نہیں بنانا، تو بھائیوں وہ آج ہی ہم سے معذرت، تو یہ جائز نہیں ہوگا. کیوں جائز نہیں ہوگا؟ بہت سے ماشاءاللہ لوگ ہم تو یہ کوئی کاروباری ادارہ نہیں ہے، ہم نے کو رکھے ہیں لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں، اس کو بہت چھوٹا دیکھتے ہیں. میں وحی کی روشنی میں ہمارے نزدیک یہ بہت چھوٹی چیز ہے، بہت داخل نہیں. ہم یہ کئی علماء، آپ یقین جانیے ہمیں کتنا سوچنا پڑتا ہے، ہمیں کتنے مشورے کرنے پڑتے ہیں.
ان بچوں کے لیے آپ کو نہیں ملے اللہ کی قسم لاکھوں روپے ہم فیس لے امانت داری سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ اتنا آپ بھی نہیں سوچتے ہوں گے اپنے بچوں کے لیے جتنا ہم لوگ یہاں سوچتے ہیں. ہم ایک ایک ادا پہ نگاہیں رکھتے ہیں. میں آپ کو پرچے دکھاؤں گا وہ پرچے لائیے نا وہ جو اچھی عادتوں والے پرچے وہ لائیے ایک ایک چیز پہ بچوں کی آپ دعائیں دیں گے. تو بھائیوں ہم یہاں ہم نے یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم جو تربیت نظام سوچتے ہیں پورے ملک میں لوگ دے رہے ہیں. ابھی میں نے چھٹیوں میں آپ یقین جانے ہم تو عید کے دن بھی بیٹھ کے لکھ رہے ہو ہماری کوئی چھٹی نہیں ہے. ہم تو گھر میں ہیں. مجھے بس اوقات ترس آتا ہے کہ یار بچی آ رہی ہے وہ بابا بابا کر کے باتیں کرنا چاہ رہی ہے ہم قلم پکڑے ہوئے ہوتے. ایک دن اس نے ایسا جملہ کہا کہ میرے دل پہ جا کے لگا. اس نے کہا بابا میں سوچتی ہوں عجیب اس نے مجھ سے کہا میں سوچتی ہوں کہ میں آتی ہوں آپ سے آپ اپنا جو ہے مصروف ہوتے ہیں آپ میری طرف تک اس کے یہ الفاظ تھے. اب میں ہم تو عید کے دن اب ہمیں پتا ہے کہ اس کو سوچنے میں اب میں کل سے ایک چیز سوچ رہا ہوں ان بچوں کے اندر مزاج صفائی کا پیدا ہو. کیوں ہمارے یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پڑھتے ہیں شطر الایمان پاکیزگی نصف ایمان ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پاکیزہ لوگ تیار کر کے گئے. ہمیں تو یہ بھی کہنا پڑتا ہے بچوں کو تمہارے ناخن میں میل کیوں ہے فلاں. اگر حضور کی زندگی اب اللہ نے ہماری رہبری کی کچھ بھی نہیں کریں صرف جو بچے جمعے کی سنتوں کا اہتمام کریں گے ان کی نسلوں کے اندر صفائی آ جائے گی. میں نے وہاں 2 حدیث کے طلباء سے کہا یہ کرونا آیا لوگ ہمیں ہدایات دینے لگے آپ یہ بھی صاف کیا کریں آپ یہ بھی کیا کریں. کسی ہمیں اس علم کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نبی نے پہلے کہہ دیا تھا انبیاء کی سنتوں میں ہے رسم البراج ایسی صفائی کرو جوڑوں کو صاف کرو ناخنوں کو صاف کرو غیر ضروری بالوں کو صاف کرو منہ تمہارا صاف ہو. یہ باتیں آپ کو میں نہیں بتائے گا. خدا کی قسم آپ کے بچوں کی وہاں کوئی فکر نہیں کرے. ہمیں تو یہ بھی فکر ہمارے تو ہم تو اس پہ مشورہ کرتے ہیں ہمارا بچہ فجر کی نماز میں کیوں نہیں جا پاتا. ہم یہاں ہم اس کو اللہ والا نہ بنا سکے یہ بچہ ہے. اور ایک بات میں بتاؤں نہیں زندگی بنتی ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں زندگی اسی بنتی. میں آپ کو بتاؤں آج کیا یہ بتائیے باپ بننا آ گیا پیسہ ہے بیٹا بننا آ گیا پیسہ ہے پڑوسی بننا آ گیا پیسہ ہے شوہر بننا آ گیا پیسہ ہے بھی ہم تو میں بھی ناکام ہو گئے. اس کو جانتا ہی نہیں ہے اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. ہم تو بچوں کو الحمدللہ ایک ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے ہمارے صفات والے ہوتے ہیں خوبیوں والے ہوتے ہیں اور ذہن میں آ رہی ہے ہمارا تعاون کریں میرا دل ہے کہ فن چاہیے بچوں کی کردار ایک ہمیں ہم صرف یہ بڑی مشکل سے یہ بھی کریں تو کتنے ہزار لگ جاتے ہیں 40-50 ہزار جاتے ہیں ہمیں یہ دینے پر 40-50 ہزار یہ چھوٹے چھوٹے ہم بچوں کو انعام دیتے ہیں اس میں ورنہ ہر اچھے بچے کی حوصلہ افزائی کریں ہم سے یہاں پوچھتا ہوں بچوں یہ بتاؤ بچوں میں مثالی بچہ کون سا ہے نرم مزاج بچہ ادارے والے آئے انہوں نے یہ بچہ کیا میں کہہ رہا تھا ہم گھلتے ہیں ان کے لیے یہ بتانے کی باتیں نہیں ہوتی لیکن ہم ایک ایسے دور سے گزرے اس دور میں علماء کی محنت کا گزرنا احساس نہیں. کیوں مادیت کا دور ہے کسی کو پلا دو 100 مرتبہ آپ کو سلوٹ مارے گا اور کسی کو خون پلا دو اس کی اولادوں کی نسلوں کے لیے بھول جاؤ وہ پلٹ کے بھی نہیں پوچھتے جانتے بھی نہیں آپ نے ان کے لیے کیا کیا. یہ تو ان کے سینوں میں وہی کہیں ہوتا ہے جانتے ہیں کہ
پوری کر دیں، بے خواہش پوری نہ بات بند کر دے گا. میں ایسے اس علاقے کے اندر مجھے اللہ حفاظ فرمائے ایسے ایسے والدین مجھے ملے ہیں اللہ اکبر کہ وہ بات کرتے ہوئے رو گئے. بیٹے نے بیوی کے سامنے میرے اوپر ہاتھ اٹھائے. مسجدوں میں مجھے لوگ ملے، میں جمعہ پڑھاتا ہوں، لوگ میں اس کے رو جاتا ہوں اس کے چہرے. وہ کہنے لگا میں یہ اپنا سارا وقت کرنا چاہتا ہوں، اس اولاد نے مجھے مل کے مارا ہے. بھائی ہم عجیب آپ سمجھ نہیں رہے کہ یہ نفسانیت کا دور ہے، یہ مادیت کا دور ہے، اس سے اوپر کوئی معراج ہی نہیں ہے. میٹرک کا امتحان دینے میں کیا ہے میں نہیں سمجھتا. کچھ نظام سے ہم کچھ نہیں دے، جس نظام کی تعلیم کے خدمتیں ہوں ابھی دیکھا اسلام آباد میں ایک مدرسے کے بچے وہ بورڈ کا امتحان دے کے باہر نکلے تو کتابوں کے وہ کاغذ لوگوں کے اوپر پھینکے. ہمارے یہاں بچہ جانتا ہے اب وہ بیچارے بچے وہ ان کاغذوں کو چن رہے ہیں. اللہ کے واسطے ہم کروں گا کہ ہمارا جو اللہ اپنے بچے کو ہم پر اعتماد کرتے ہیں، ہمارے نظام تعلیم ہماری نظام تربیت پر وہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ سوچ لیجیے جا کے، ہمیں کوئی وہ نہیں. ہم الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، لوگ محنتیں کرتے ہیں داخلے کے لیے. ہم صرف ہم بہت اونچی چیز سوچ رہے ہیں. ہم یہ دنیا کے کامیاب ترین یہ اللہ کو پہچانے، یہ اللہ کے رسول کو پہچانے، یہ ماں باپ کو پہچانے. اس لیے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہم حیا کی فکر ہمیں کھائی جاتی ہے کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس شام تک ہے. آپ یقین جانے ہمارے ہمیں سب پتا ہوتا ہے کن بچوں کے ہاتھوں میں موبائل، ہم معلوم ہوتے ہیں ان کے مستقبل سے. ہم اس کی بھی فکر کرتے ہیں یہ بچہ یہ اس کے دل یا اپنے نظر آتا ہے تو اس کی ٹوپی بھی اتری ہوئی ہوتی ہے، ہم اس پہ بھولتے ہیں. ہمیں ہوتا ہے کہ یہ آخرت والے ہیں. آپ یقین جانے تربیتی اعتکاف کی شکل یہاں بناتے ہیں. پچھلے سال شاید نہیں ہو سکی، پچھلے سال ہو سکے اس سے پچھلے سال ہم نے ان بچوں سے آ جائے. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا تھا، صحابہ کو زبانیں نہیں سکھائی، صحابہ کو وحی کا علم ان کے سینوں میں منتقل کر دیا تھا، دنیا کے امام بن گئے. آج بھی لوگوں کو اس کی ضرورت ہے. جس نظام تعلیم میں خیانت ہو بھائی ہوں، وہاں گفتگو میں خیانت ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈی لگیں گے، کوئی گورنر بنیں گے، کوئی امانتدار بنیں گے. اگر میرے آپ کی نگاہ میں ڈگری کی وقت ہے، امانت کی وقت نہیں، صداقت کی وقت نہیں، سچائی کی وقت نہیں، میٹھے بول کی وقت نہیں. ہماری تو سوچ ہے اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. یہ اہم معاملات واضح ہو جانے چاہیے. اب کس کا ارادہ ہے انشاءاللہ بچے کو عالم بنائے گا، عالم ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب آپ ہمارے حوالے کریں، آپ یقین جائیں ہم ان کی آگے تک کا سوچ رہے ہیں. ہم نے سوچا ہے عربی کی ترتیب بنائیں گے، ان کو آگے عالم کی ترتیب بنائیں گے اور ساری نظام میں ہماری عربی ہوگی، عربی رسوخ ہوگا. ان کو یہ ٹھوس عالم ہوں گے. ان کی اللہ کا فضل ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے پاس جو الحمدللہ ہمارے کورس اللہ کا فضل ہے. ہم کہتے ہیں ملکوں کے نصاب میں داخل ہے، زبانوں میں اس کے ترجمے ہو رہے ہیں اور اللہ کا فضل ہے وہ لے رہے. ہم چاہتے ہیں کہ بچے صرف زندگی نہ سیکھیں، کہ دنیا کو جینے کا ڈھنگ سکھائیں، دنیا کو بتائیں. ابھی ہماری چھٹیوں میں ایک نشست کی کامیاب ساس اور سنتیں
ایک ساس کامیاب کیسے بن جائے, ایک شوہر کامیاب کیسے بنے. اس وقت ضرورت اس کی بڑی بڑی مالی حیثیت کے لوگ, لیکن بچوں کے اندر عجب تکبر ہے. آپ یعنی ایک مہینے کی شادی ناکام ہو جاتی ہے. جو بچہ, اس کو باپ کی ڈانٹ برداشت نہیں ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ اپنی ایک خواہش, باپ کی ڈانٹ برداشت نہیں ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بیوی سے باتوں کو چلے گا؟ شادیاں ناکام, طلاقیں ہو رہی ہیں, تو ہمیں کیا دیا؟ پیسوں سے, ڈگریوں سے, عہدوں سے, آگے پیچھے پروٹوکول سے زندگیاں نہیں بنتی. زندگی اللہ ساتھ ہو, اور اللہ ساتھ میں صفات پر, اخلاق, عادتوں پر. باقی یہ چیزیں یہ تو گھر ہے, یہ تو بھی اللہ دولت ہے. اس وقت اس کی ضرورت ہے. آپ فیکٹریوں کی فیکٹریاں تلاش کریں, امانت کوئی نہیں مل, دکانوں پہ امانت دار کوئی نہیں مل. ابھی میرے جمعے میں بیانات چل رہے, تو میں نے رمضان سے ایک سلسلہ شروع کیا. جس کی زندگی پہ شیطان تسلط ہو, وہ کبھی کامیاب انسان بن ہی نہیں سکتا. اور شیطان کے جوتوں کے اوپر شیطان وہ نہیں سوچتے ہوتے شیطان سے جو. ایک بات میں نے آپ کے سامنے یہ کری, آپ انشاءاللہ یہ مقصد سامنے رہے گا. اس بڑے مقصد میں آپ نے ہمارا تعاون بھی کرنا ہے. چند چیزیں عرض کر دوں. جب انتخاب کرے, پہلے جھان پرکھ کر لے, جب اعتماد کر لے, جب آپ کو اعتماد ہو جائے تو پھر اس کے بعد, اعتماد کے بعد پھر جب اعتماد کرے, آپ نے انشاءاللہ اپنے بچوں کو بڑے بڑے علمی بولنا, بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے انشاءاللہ صحیح ہاتھوں میں اپنے بچے دیے ہیں. ہم ان کے ساتھ, ہم سب مل کے انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں, کرتے ہیں, ہم بچوں کے ساتھ خیانت کریں, ہم ان سے اپنے مفاد نہیں لیں گے. ہم اپنے جب استاد, ہم ان کو استادوں کو کہتے ہیں کہ ہم یہ بچے ہماری آخرت کا سایہ ہے, یہ ہماری آخرت ہے. مجھے بتائیے, آخرت والا بنانے کے لیے ایک تو صرف یہ کافی ہوگا کہ آپ نے ہمارے یہاں حوالے کر دیا. اس وقت جو موقع اسکولوں کا ہمارے پاس مشوروں کے لیے الحمدللہ بڑے پروفیسر لاتے ہیں, وہ ہمارا تربیتی نظام. اب پتہ ہے کیا, ابھی پروفیسر اگر آپ والدین کو یہ تربیت دینی پڑ رہی ہے, بچے شراب کے عادی بن رہے ہیں. میں آپ کے اس ماحول میں وہ باتیں نہیں بتا سکتا. ابھی میں اعتکاف کو تھا, نوجوان آیا, اس نے اپنے گھر کے حالات مجھے بتائے. ان اچھے اسکولوں کے اندر پڑھنے والوں کے حالات بچے بتانے لگے. ایک نوجوان بیچارہ اتنا روتا تھا, وہ اوپر افطاری ہوتی تھی, افطاری یہی ہم نے بغاوت کی, نظام سے بغاوت کی ہے. ہمارے نظام مغرب بچوں اور ان کے یہاں ناچ گانے سے زیادہ ان کی آواز نہیں ہے. بے حیائی ایسے طریقوں سے آپ کسی آج کے دور میں کوئی والد یہ کہتے ہیں نا, ہمیں اپنے بچے پر اعتماد ہے, وہ آپ اپنے ایسے بچے دیکھ لیں جن کے والدین ہاتھ نہیں لگانے موبائل میں, اور ان بچوں کے ایسے حالات سامنے اصول پتہ کہاں ہوتا ہے. یہ دور نہیں ہے بھائی, یہ دور تو دور آئے ہیں. انسان اپنی نسلوں کو, میں بھی ہندوستان کے عالم کا بیان اکثر برا حال ہے, کھل کے نہیں سامنے آ رہی آپ کے سامنے بات. ایک شہوت کی آگ لگی ہوئی ہے سینوں کے اندر,
میں تو نوجوانوں کو چھوڑیں، آج تو بوڑھے کو اپنے آپ کو بچانا آسان ہے، اپنے گناہوں کو بچانا آسان ہے۔ یہ تو دھن ہے جس کو شادیاں کیوں نہ ہر دوسرے، یعنی اب وہ کیس آئے طلاق دینی ہے، بچہ نہ مرد ہے، طلاق دینی ہے نہ، یہ کچھ نہیں جانا مل رہی ہے نہ ایک دوڑ ہے، اندھی دوڑ ہے کہ ڈگریوں کی ایک دوڑ ہے، چاہے ایمان چلا جائے، حیا چلی جائے، سب مطمئن ہے، اور لوگ اپنے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا، اصل میں ہم نظام غیبی کو نہیں جانتے۔ جس وقت ہم ساتھ بیٹھتے ہیں بھائی، اس سینے سے شعائیں نکلتی ہیں، ان کے سینے شعاؤں سے، شہوتوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، آپ اس کے برابر میں بیٹھ جائیں، آپ کی سوچ پہ اثر پڑے گا، آپ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں، آپ کے اوپر اثر پڑے۔ میں کہتا ہوں میرے گھر کا بہت اچھا ماحول ہے، اور اپنے بچے کو بھیج دیا میں نے یونیورسٹی، آپ مطمئن ہیں کہ یہ تو میرے ساتھ ہاتھ پکڑ کے نماز میں جائے، آپ کو نہیں پتا اس کے اندر کتنی ہلچل مچی ہوئی، اس کا دوست اس کو کیا دکھا رہا ہے، اس کو کیا بتا رہا ہے، آپ کو نہیں پتا۔ تو یہ بات میں نے اس لیے کی، آپ کو بھی فکر مند ہونا پڑے گا ہمارے ساتھ، آپ کو بھی ڈھونڈنا پڑے گا، آپ کو بھی نگرانی اپنی کرنی پڑے گی، آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اور میں بچوں کے سینوں میں، اکثر بچے ہمارے یہاں سارے حافظ ہی ہیں نا، ماشاءاللہ سارے بچے ہمارے حافظ، اتنی بڑی دولت آپ نے دے دی ہے، آپ خوش نصیب والد ہیں۔ اب اگلی چیز کے لیے آپ کو فکر کرنا پڑے گی، وہ ہے یہ دولت باقی رہ جائے، ورنہ آپ سروے کر کے دیکھیں، ہزاروں بچے آج حفظ کر رہے ہیں، لیکن آپ ان کی زندگی پہ نظر ڈالیں، ان کی زندگی پہ نظر ڈالیں، کتنے بچے ہیں جو اپنی فکر سے قرآن پڑھتے ہیں، اپنی فکر سے نمازیں پڑھتے ہیں، کتنے بچے ہیں جو ان کی زندگی میں قرآن نظر آتا ہے، اتنا کافی نہیں ہے۔ تو آپ نے جب ایک ادارے پر اعتماد کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا ساتھ بھی دیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں تو یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ بچے فجر کی نماز، اچھا میں آپ کو بتاؤں، اب دیکھیے دنیا کا علم جو بھی کہ، میں تو آسمانی علم کی بات کرتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے جو والے بچے کو فجر کی نماز نہیں پڑھا رہے، ان کے گھر میں کیا ہو؟ والسلام کی حدیث ہے کہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے، شیطان یہاں 3 گرہیں لگاتا ہے، شیطان کان میں پیشاب کرتا ہے، یہ بخاری شریف کی شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ اس پاکیزہ نظام کے ساتھ یہ پڑھیں گے تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا، بٹ ہم نے یہ نہیں کھولا، ہم بڑے سے چاہتے ہیں جو ایک انقلابی قسم کے لوگ ہوں، جس کے اچھے اثرات پورے علاقے پہ پڑے ہیں، پورے خاندان کے اوپر، اس میں آپ نے اپنے گھر کے پچھلے سال ہم نے والدین سے پوچھا، بچے کے گھر میں انٹرویو کے اندر بچہ پاس ہو گیا، گھر میں ٹی وی ہے، آپ نے ہم نہیں نکال سکتے، ہم نے ان کو داخلہ نہیں دی، ہاں اب آپ دیکھیے ہم بچوں کا نا یہ بھی نوٹ کرتے ہیں، اب ہم تو بچوں کو امامہ تک حضور کے، دیکھیے یہ امامہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اللہ کی، ہمارے استاد تھے، ان میں امریکہ کی یونیورسٹیوں میں گیا، میں نے دیکھا بچے امامہ باندھے ہوئے، میں کہا تم کو شرم نہیں آتی؟ کہا ان کو حضور کی سنتیں توڑتے ہوئے شرم نہیں آتی، مجھے اپناتے ہوئے کیوں شرم؟ مروب بچے نہیں ہمیں پیدا کرنا، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ بچے ابھی تو غیروں سے جو مروب ہو، ہمیشہ ساری زندگی غیروں کا غلام ہی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ہم یہاں بالوں کو بھی دیکھیں گے،
تو ہم پہلے عرض کر رہے ہیں کل کو ہمیں یہ کوئی نہ کہے کہ جی سختی، دیکھیے آپ کے گھر میں آپ کے اصول ہیں، آپ آزاد ہیں، آپ گھر میں جاگنے کا، کھانے پینے کا بات، ایک چیز سوچیے، اسی اعتبار سے ہمارے یہاں کے ضابطے ہیں. اب ہم دیکھیں گے بچہ بچوں کی انگریزی بال آتے ہیں، جاتا ہے. ہم تو چاہ رہے ہیں آپ نہیں جی یہ تو اور یہ بالوں سے کیا تعلق ہے، کیا تعلق ہے، باس کیا تعلق ہے. اب میں نے جیسے آپ سے عرض کیا، ہم تو ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بنا رہے ہیں کہ دنیا ان کو دیکھ کے سب نے اپنی زندگی کا رخ ہے، اور ان کی زندگی کا رخ اتنا معلوم ہے کہ یہ دیکھیں کہ یار فلاں بچے کو پہنے ہم مسلمانوں کا کوئی لباس نہیں ہے. یہ معلومیت کیسی ہے؟ مروب لوگ زندگی میں کبھی پاتے نہیں ہیں. میں تبلیغ بڑے بڑی بڑی جگہ ماشاءاللہ امام مانتے ہیں، وہ بھی مروب ہوتے ہیں کسی سے. علم کوئی ٹینشن میں تھوڑی رکھا ہے، معلومات ہیں فلاں ہیں. آپ انشاءاللہ ہم ان بچوں کو جتنا ہم دے سکیں گے دیں گے، لیکن یہ مروبیت نہیں. بچوں کی گیدرنگ کے اوپر بہت زیادہ نظر رکھیں. ہمیں الحمدللہ یہاں سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، بچے کے مزاج، اس کے اندر کیا ہے، سب کچھ الحمدللہ، کیونکہ اتنی فکر کرتے ہیں، استاد بھی فکر کر رہے ہیں، نگران بھی فکر کر رہے ہیں، بچے بھی دیکھ. ہم یہاں بچوں سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی کون سا بچہ صفات والا ہے. بعض بچے ہیں ان کا کسی اچھی عادتوں میں نام نہیں ہوتا، بعض بچے ہیں ماشاءاللہ اخلاق، عادات، رویے، ادب، تہذیب ہر چیز میں آگے، دیکھ کے رہ. تو یہ ادب ہے، احترام ہے، اور چھوڑنا ہے. ہر والدین تعاون کرتے ہیں، کوئی بات سمجھاؤ سمجھتے ہیں، ہماری فکر کو سمجھتے ہیں، ہمارے گھومنے کو سمجھتے ہیں. اور بعض ایک مرتبہ میں بچوں میں میں نے کہا بیٹا تم میں سب سے اچھا بچہ کون سا ہے؟ میں نے کہا جی فلاں اچھا ہے. میں نے اللہ مجھے بھی توفیق دے. ہم نے اپنی بہت سی نفسیاتی بیماریاں اپنی اولادوں میں منتقل کر رہے ہوتے ہیں. بہت سی نفسیاتی بیماری ہمارا آخرت سے نفسیاتی بیماری ہے. ہمارا نمازوں میں غفلت، ہماری جلاہٹ، ہمارا چیخ چیخ کے رونا، بہت سی ایسی عادتیں ہوتی ہیں ہم اپنے معصوموں کے اندر منتقل کر رہے ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تو ہم سب انشاءاللہ محنت کریں گے، یہ بہت اونچے جائیں گے. اور اللہ نے چاہا، اللہ ہم تو دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمارے بچوں کو رشک اولیاء بنا دے، رشک کریں، متقیوں کا امام بنا دیں. اس لیے آپ یقین کریں ان گھومتے ہم نے بھی پوچھتے ہیں کہ اس بچے نے یہ دعا کی نہیں کی، اس نے جمعے کا اہتمام کیا نہیں کیا. اس لیے آپ نے دیکھا کہ ہمارے فارم میں کیا لکھا تھا، ہم تنگ آ گئے. ہمارے فارم میں یہ بھی لکھا ہے نا، ہمارے بچے سے، ہمارے بچے کا تعلق مسجد کی تبلیغ کے جو لوگ ہیں ان سے. ہم اتنا بھی سوچتے ہیں یہ ان سے جڑے مسجدوں سے. اللہ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے یہاں ایک انتخاب کیا، ہمیں آپ کے اس انتخاب پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارے لیے آسانیاں اور آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں پر. مل جل کے ہم محنت کریں گے. ہم قبروں میں ہوں گے، ہماری کاریں یہی رہ جائیں گی، ہمارے بیلنس بینک بیلنس یہی رہ جائیں گے. قبر میں وہی اولاد کام آئے گی جو اللہ والی ہو. اللہ والی اولاد ہوگی انشاءاللہ، وہ اللہ والی اولادیں وہ قبر کے اندر مزے کی نیند انشاءاللہ آپ سوئیں گے، ہم سوئیں گے اگر ہم اپنی اولادوں. واللہ یتولی الصالحین، اللہ کہہ رہے ہیں نیکوں کا متولی اور کفیل میں ہوں. ان کی فکر نہ کرو، ان کی روزی روٹی کی فکر نہ کرو،
اور کسی چیز ایسی عزتیں دیں گے اللہ, ایسی محبتیں دیں گے کہ دنیا ان کی جوتی سیدھا کرنا اپنا فخر سمجھے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے, آپ کو بھی توفیق عطا فرما دے. کچھ ضابطے ہیں وہ بیان کر دیے جائیں گے مدرسے کے اعتبار سے. وقتاً فوقتاً جو والدین ماشاءاللہ اچھے انداز میں ملتے رہتے ہیں, مدرسوں کے ضابطے تو وہ ماشاءاللہ ملتے رہتے ہیں, جو بات بتائی جائے فکر مند. ہم نے دیکھا کہ جو فکر ہوتے ہیں اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں, تعلیم کی بھی فکر, تربیت کی بھی فکر, کردار کی بھی فکر. اب بعض ہے بھئی ہم کیا کریں, یہ نہیں, اس لیے ہم نے اس سال پہلے کہہ دیا بھئی ہم نے پوچھ لیا آپ وقت پہ چھوڑ سکیں گے, آپ وقت پہ لے جا سکیں گے, داخلے کے وقت ہو گیا, اور اس کے بعد جو ہے پورے نظام کے اندر فرق آتا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا.